بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 521 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میانمار میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 11 افراد مارے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتاح البرہان کے مابین باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتح البرہان اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتح البرہان نے ملاقات کی، جس میں قطر اور سوڈان کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے سربراہ ولکان بوزیکر نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر ترقیاتی، تعلیمی اور انسانی شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں عالمی وبا کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی مشترکہ کوششوں کا موضوع شامل تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ مالٹا کے خارجہ اور یورپی امور کے وزیر ایورسٹ برٹولو نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر کئی علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی ایورسٹ بارٹولو نے ملاقات کی، جس میں مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی مسائل، خاص طور پر لیبیا کے موجودہ حالات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ دریں اثنا قطر اور جمہوریہ مالٹا نے اسلامک آرٹ میوزیم میں دونوں ملکوں کے مابین نوجوانوں اور سپورٹس کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ قطر کی جانب سے وزیر ثقافت اور سپورٹس اصلاح بن غانم العلی اور جمہوریہ مالٹا کی جانب سے خارجہ اور یورپی امور کے وزیر ایورسٹ بارٹولو نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کی روح سے دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو بڑھائیں گے اور آپس میں مہارتوں، تجربات اور تحقیقات کا تبادلہ کریں گے، باہمی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے اور نوجوانوں اور کھیل کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ بلومبرگ میڈیا نے قطر میڈیا سٹی کے ساتھ ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت قطر اقتصادی فورم کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جو رواں سال جون کی 21 تاریخ سے 23 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ اس موقع پر وزیر تجارت اور صنعت علی بن احمد الکواری نے، جو اس فورم کی منتظم اعلیٰ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کہا ہے کہ اس فورم کا مقصد اقتصادی ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے معاملے میں قطر کی کوششوں پر روشنی ڈالنا ہے۔
وزارت تجارت اور صنعت کل ہفتے کے دن ایک انیشیٹو کا آغاز کر رہی ہے جس کے تحت رمضان کے مبارک مہینے کے دوران اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ شہریوں کو گوشت مناسب قیمت پر دستیاب ہو اور مارکیٹ کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ میں توازن برقرار رہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 949 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 521 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,001 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں ملک کے اندر کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے پروگرام کے تحت اب تک لوگوں کو ویکسین کی 1,12,716 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر کی کابینہ نے ملک کے اندر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی روشنی میں متعدد فیصلے کیے ہیں، جن پر آج جمعے کے دن سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ان فیصلوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قطر نے سوسائٹی کے تمام لوگوں کی حفاظت اور صحت و سلامتی اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ کابینہ کے فیصلوں کے مطابق ملک کے اندر تمام میوزیمز، قطر میوزیمز کے اندر واقع سارے پلے گراؤنڈز، ایگزیبیشنز اور فوڈ اینڈ بیوریج آؤٹ لیٹس آئندہ نوٹس تک بند رہیں گے۔ کووڈ-19 سے متعلق ایک اور خبر کے مطابق جنوبی افریقہ اور برطانیہ سے آنے والے وائرس کا نمایاں اثر ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں قطر میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں 13 گنا اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سیاسی لیڈروں کی جانب سے منعقد کی گئی سیاسی ریلیز، جلسوں، مذہبی تہواروں اور دیگر اجتماعات میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اس وائرس کی نئی لہر سے متاثر افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں کل جمعے کے روز کورونا کے 1,27,000 کیسز رجسٹر کیے گئے۔ اس کے علاوہ وہاں مسلسل 3 روز سے 1 لاکھ سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ بھارت میں اب تک مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 1,29,00,000 سے زائد کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 1,66,000 ہو چکی ہے۔ ادھر نیوزی لینڈ نے کل جمعرات کے دن سے 2 ہفتے کے لیے بھارت سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر اور اس کے کپتان کو، جنہیں ایران نے رواں سال جنوری میں اپنے قبضے میں کر لیا تھا، رہا کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان سول میں وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں کے تحت جنوبی کوریا میں ایران کے اثاثوں کو منجمد کیے جانے کی کارروائی کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور یوں ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اردن میں گزشتہ دنوں جو واقعات رونما ہوئے تھے، ان کے پیش نظر اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم نے عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے فتنے پر قابو پا لیا گیا ہے اور ملک میں اب امن و امان قائم ہے۔ اردن کے فرما روا کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہزادہ حمزہ سے متعلق معاملے کو شاہی خاندان کے اندر ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے چچا شہزادہ حسن بن طلال کو سونپ دی ہے۔ شاہ عبداللہ دوم کا کہنا ہے کہ شہزادہ حمزہ نے شاہی خاندان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ مشرق قریب کے علاقے میں آباد فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی اونروا نے امریکی حکومت کی جانب سے اسے $235 ملین کی رقم دیے جانے کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح رہے کہ اونروا اس وقت 5.7 ملین فلسطینی مہاجرین کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ICC کے ٹریبیونل کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ ICC نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس پر اسرائیل کو بڑی الجھن اور تکلیف کا سامنا ہے۔
میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہاں خوراک اور کھانے پینے کی دیگر ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ میانمار کے شہریوں کا کہنا ہے کہ فوجی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سامان لانے والے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں اور عام شہریوں سے نقدی چھین رہے ہیں۔ فوجیوں کی اس حرکت کی وجہ سے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں اشیاء خورد و نوش کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ادھر ملک کے ایک شمال مغربی قصبے میں عوام اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 11 مظاہرین مارے جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فوجی سپاہیوں کی ہلاکت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم و امیر سے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے سربراہان ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 521 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,68,001 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میانمار میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں 11 افراد مارے جانے کی اطلاع ملی ہے، جس کے بعد مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبر